آج فیض احمد فیض کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ فکر دلدار یہ گلزار کروں یا نہ کروں، فکر دلدار یہ گلزار کروں یا نہ کروں، ذکر مرغان گرفتار کروں یا نہ کروں، قصہ سازش اغیار کہوں یا نہ کہوں، شکوہ یار طرحدار کروں یا نہ کروں، جانے کیا وضع ہے اب رسم وفا کی اے دل، وضع دیرینہ پہ اصرار کروں یا نہ کروں، جانے کس رنگ میں تفسیر کریں اہل ہوس، مد ہے زلف و لب و رخسار کروں یا نہ کروں، یوں بہار آئی ہے امسال کے گلشن میں صبا، پوچھتی ہے گزر اس بار کروں یا نہ کروں، گویا اس سوچ میں ہے دل میں لہو بھر کے گلاب، دامن و جیب کو گلنار کروں یا نہ کروں، ہے فقط مرغ غزل خواں کہ جسے فکر نہیں، معتدل گرمی گفتار کروں یا نہ کروں، فکر دلدار یہ گلزار کروں یا نہ کروں، ذکر مرغان گرفتار کروں یا نہ کروں، فکر دلدار یہ گلزار، میں گلزار کی دلداری کی فکر کروں یا نہ کروں، میں وطن کی دلداری کی فکر کروں یا نہ کروں، اور ذکر مرغان گرفتار، وہ پرندہ جو گرفتار ہو گیا ہو، خود شاعر کی اپنی ذات، بار بار قید و بند کی مصیبتیں انہیں جھیلنی پڑی، فکر دلدار یہ گلزار کروں یا نہ کروں، ذکر مرغان گرفتار کروں یا نہ کروں، قصہ سازش اغیار کہوں یا نہ کہوں، غیروں نے جو سازشیں رچی ہیں ہمارے خلاف، اس کا قصہ میں کہوں یا نہ کہوں، قصہ سازش اغیار، غیروں نے جو ہمارے رقیب نے جو ہمارے خلاف سازشیں کی، ہمارے دشمنوں نے ہمارے خلاف جو سازشیں کی ہیں، میں اس قصے کو بیان کروں یا نہ کروں، شکوہ یار طرحدار کروں یا نہ کروں، اور جو ہمارے یار ہمارے محبوب جو ہیں ناز و ادا والے، فیض کی خوبی یہ ہے کہ حقیقتیں چاہے جتنی تلخ کیوں نہ ہو، باتیں وہ کریں گے تو وہ شعر جب آئے گا ان کا، تو شعر میں نغمگی کم نہیں ہونی چاہیے، شعریت کم نہیں ہونی چاہیے، اور وہ ایک عاشقانہ مزاج جو ہے، عاشقانہ لہجہ، وہ کہیں کمزور نہیں ہونا چاہیے، یہ عاشقانہ لہجے میں ہی بڑی سے بڑی بات یہ کہہ جاتے ہیں، قصہ سازش اغیار کہوں یا نہ کہوں، دشمنوں نے جو ہمارے خلاف سازش کیا ہے میں اس کے قصے کو بیان کروں یا نہ کروں، اور شکوہ یار طرحدار کروں یا نہ کروں، دیکھیے فوراً پہ بات اپنی یار کی طرف آ گئی ہے کہ وہ طرحدار ناز و ادا والے ہمارے جو یار ہیں، میں وہ جو ہماری طرف سے وہ تغافل برتتے ہیں، میں اس کا شکوہ بھی کروں یا نہ کروں، قصہ سازش اغیار کروں کہوں یا نہ کہوں، شکوہ یار طرحدار کروں یا نہ کروں، جانے کس رنگ میں تفسیر کریں اہل ہوس، مد ہے زلف و لب و رخسار کروں یا نہ کروں، مد ہے تعریفیں کرنا، مد ہے زلف و لب و رخسار کروں یا نہ کروں، میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنے محبوب کی زلف کی، لب و رخسار کی میں تعریفیں بیان کروں، وہ پتہ نہیں اس کی تفسیر کس رنگ میں کریں گے، وہ تو اہل ہوس ہیں، وہ اپنے ہوس میں ڈوب کے ہی اس کی تفسیر کریں گے، اس سے کچھ اور رنگ دے دیں گے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ مد ہے زلف و لب و رخسار کروں یا نہ کروں، کرنا تو میں چاہتا ہوں لیکن میں کروں یا نہ کروں، اہل ہوس اس سے کچھ اور رنگ دے دیں گے، جانے کس رنگ میں تفسیر کریں اہل ہوس، مد ہے زلف و لب و رخسار کروں یا نہ کروں، یوں بہار آئی ہے امسال کے گلشن میں صبا، پوچھتی ہے گزر اس بار کروں یا نہ کروں، یوں بہار آئی ہے امسال کے گلشن میں صبا، اب کی مرتبہ جو اس گلشن میں جو بہار آئی ہے نا، عجب رنگ میں آئی ہے بہار، کہ صبا بھی سوچ رہی ہے کہ میں اس سال امسال جو ہے، میں اس بار میں گلشن سے میں گزر کروں یا نہ کروں، یا میں بائی پاس ہو کر نکل جاؤں، کیا کروں میں، گلشن سے میرا گزر ہونا چاہیے یا نہیں، یوں بہار آئی ہے امسال کے گلشن میں صبا، پوچھتی ہے گزر اس بار کروں یا نہ کروں، گویا اس سوچ میں ہے دل میں لہو بھر کے گلاب، دامن و جیب کو گلزار کروں یا نہ کروں، اس مرتبہ گلاب نے اپنے دل میں لہو بھر لیا ہے، خون بھر کر کے وہ اس سوچ میں ہے کہ دامن و جیب، مطلب دامن اور گریباں کو گلنار کروں یا نہ کروں، میں اس لہو کے رنگ میں رنگ دوں کیا، عالم وحشت میں اپنی جیب، اپنی دامن، اپنے گریباں کو میں اسی لہو میں گلنار کر لوں کیا، عالم وحشت تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں سب کچھ اسے لہو لہان کر دوں، تو گویا اس سوچ میں ہے دل میں لہو بھر کے گلاب، دامن و جیب کو گلنار کروں یا نہ کروں، ہے فقط مرغ غزل خواں کہ جسے فکر نہیں، معتدل گرمی گفتار کروں یا نہ کروں، پھر وہی بات آ گئی، وہ پہلے شعر کا، وہی مرغ غزل خواں،
وہ مرغ جو قید میں ہے، لیکن ان کی شاعری اور ان کی غزلیں ابھی بھی جاری ہیں، حالانکہ وہ گرفتار ہیں. تو ہے فقط مرغ غزل خواں کے جسے فکر نہیں. گرم مزاجی جو آ گئی ہے ہماری شاعری میں اس کو معتدل کروں کیا؟ گرمی کو میں کم کروں، ختم کر دوں، اس میں بیلنس کروں تھوڑا. ہے فقط مرغ غزل خواں کے جسے فکر نہیں، معتدل گرمی گفتار کروں یا نہ کروں. اسے پتہ ہے کسی گرمی گفتار کی بنا پر اسے قید کیا گیا ہے، لیکن وہ اسے معتدل کرنے کو، ریگولیٹ کرنے کو، اسے کم کرنے کو وہ تیار نہیں ہے فقط مرغ غزل خواں کے جسے فکر نہیں، معتدل گرمی گفتار کروں یا نہ کروں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. فیض احمد فیض کی غزل آپ کو کیسی لگی بتا سکتے ہیں. ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.